قرآن ایک داستان بتا رہا ہے کہ جیسے مثال کے طور ہم کہیں پہنچتے ہیں، یہاں سے سفر کر کر کہیں پہنچیں اور کسی جگہ پہنچیں، زیارت پہ جائیں، انسان جاتا ہے تھکا ہوا، ہوٹل میں بیٹھتا ہے، ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتا ہے۔ قرآن ایسی ہی داستان ملتی جلتی کچھ 8-10 آیتیں ہیں، اس کے اندر قرآن جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ سورہ صافات ہے غالباً، اور آیت نمبر 60 سے لے کے آنورڈ ہے، یہ 7-8 یا 11 آیات ہیں۔ اس پہ یہ داستان بتا رہا ہے کہ جب یہ سب سفر سے، یعنی سارے مراحل سے طے کر جب یہ جنت پہنچیں گے، انشاءاللہ کہ ہم سب جنت پہنچیں گے، جب یہ جنت پہنچیں گے تو یہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ آمنے سامنے کہہ رہا ہے کہ یہ مت مقابل تختوں میں بیٹھے ہوں گے، تو یہ ایک دوسرے سے احوال پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک پوچھے گا وہ میرا ایک ہم نشین تھا دنیا میں، وہ کہاں ہے؟ علماء اس کو اور تفسیر کر کے بولتے ہیں کہ تفسیر کے ذریعے میں کہ یہ پوچھیں گے کہ وہ میرے ساتھ تھا وہ کہاں ہے، تو کچھ کہیں گے کہ قرآن ڈائریکٹ چلا گیا ہے، آیت جو ہے وہ ڈائریکٹ چلی گئی ہے کہ وہ اسے آواز آئے گی، کہا جائے گی کہ کیا تمہیں دکھائیں اس کو؟ تو بولے گا ہاں، تو کہا پھر اس کو جہنم دکھائی جائے گی۔ ہم نشین تھا، ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، کہاں ہے وہ؟ جیسے آپ بھی کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، سفر کرتے ہو، تو آپ کو پتہ چلے تو آپ بولیں گے یار وہ کہاں، اس کو دیکھا تم نے کبھی؟ بولیں گے کہ وہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو بولیں گے کہ تمہیں دکھائیں اس کو؟ کہ اس کو جنت سے جہنم دکھائی جائے گی، اور جہنم میں وہ ہوگا، اس کو دیکھے گا، اور پھر یہ جنت والا اسے کہے گا کہ خدا نے مجھ پر کرم کیا، میں تمہاری باتوں میں نہیں آیا، ورنہ تو میں آج برباد ہو چکا ہوتا۔ ایسی ہے دنیا کیا کر رہی ہے۔ خود شیطان کیا بولتا ہے؟ شیطان بولتا ہے کہ میں وسوسے کرنا ہے، گھمانا ہے، جب وہاں کھڑا ہوگا کہ میں نے تھوڑی گھمایا تھا تمہیں، میں نے تھوڑی گمراہ کیا تھا، میں نے تو تمہیں صرف مشورہ دیا تھا، تم خود آئے ہو۔ اور یہ بڑے بڑے جو شیطان کے پیچھے کرنے والے ہیں، جب یہ وہاں جا کے شیطان کو دیکھیں گے تو بولا کہ میں نے تھوڑی تمہیں گھمایا۔ تو قرآن یہ داستان حقیقت ہے، بہشت والے کو جہنمی کی طرف متوجہ کرے گا، اور وہ سے کہے گا کہ خدا کا شکر، اگر خدا کا کرم نہ ہوتا تو میں تمہاری باتوں میں آ جاتا، اور میں بھی آج یعنی، اور وہاں گرنا اٹھنا نہیں ہے۔ یہاں آپ گر جائیں آپ اٹھ جائیں گے، وہاں نہیں گر سکتے۔ یہاں زندہ ہیں، آپ کو توبہ کا موقع ہے، وہاں کوئی موقع نہیں ملنے والا آپ کو، وہاں تو گر گئے تو گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی دوست اچھے رکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوست وہ ہو جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے۔ دوست ایسے ہو، آج کل کے دوست ہیں جن کو دیکھ کے نشہ یاد آتا ہے یا کچھ اور یاد آتا ہے، وہ دوست ہے وہ نشے کرتا ہے، یہ بھی نشے کی طرف جائے گا۔ دوست ہے، آج دنیا برباد ہو گئی ہے، تھوڑی دیر کی لذت برباد کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں معاملہ بہت سخت ہے، لیکن جسے خدا چاہے اس دنیا میں ایک ذرا سی چمک سے بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ عالم دین تھے، نجف گئے زیارت پہ، چند دن ہو گئے تھے، مولا کے حرم میں کہا مولا مجھے کوئی شخص ایسا نہیں مل رہا، کوئی ایسا ہم نشین نہیں مل رہا جس سے میں دل کی بات کہوں، چند دن ہو گئے، صرف آپ ہیں اور میں ہوں، بس میں آپ سے باتیں کرتا ہوں، مجھے کوئی اور مل نہیں رہا۔ یہ کہتے 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 میں نکلا بازار، وہاں سے یزد والوں کا مدرسہ تھا، اس مدرسے کے اندر داخل ہوا اور میں بینچ پہ بیٹھ گیا، ایسی جو کرسی بنی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ حجرے سے باہر آیا، اس نے اذان دی اور اس کے بعد دوبارہ وہ واپس چلا گیا۔ اتنی دل نشین آواز تھی۔ پھر میں نے دل میں کہا پروردگار، اتنے دنوں بعد کوئی ایک نورانی چہرہ دکھایا، اس نے بھی میری طرف توجہ نہیں کی۔ جیسے ہی میں نے یہ سوچا، حجرے کا دروازہ پھر کھلا، اس شیخ نے مجھے بولا اوپر آ جاؤ۔ میں اوپر گیا،
میں اس سے دیکھتا رہا، وہ مجھے دیکھتے رہے، گلے لگ کر ہم نے گریہ کیا، کوئی بات نہیں کی، اور اس کے بعد میں نکل آیا۔ وہ شخص کون ہے؟ وہ آیت اللہ طالقانی ہے، طالقان کہتے ہیں۔ علامہ تقی جعفری جو بہت بڑے فلاسفر مشہد مقدس میں دفن ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اسفار جو ملا صدرہ کی کتاب تھی فلاسفی کی، میں نے آیت اللہ طالقانی سے پڑھی تھی، اور محرم میں 2 دن باقی تھے، جب میں ایک دن کیا تو اب درس ورس نہیں ہوگا، ختم۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ کہا بس ختم ہو گیا۔ میں نے کہا ابھی تو 2 دن باقی ہیں محرم میں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا۔ پھر میں سمجھ گیا کہ کوئی معاملہ کچھ اور ہے، اور ان کو اپنے جانے کا وقت پتہ ہے کہ یہ کب جانے والے ہیں۔ یہ جس رات ان کی آخری رات تھی، اپنے طالب علموں کو بلایا اور ہنسی مذاق کرتے رہے، اور جب طالب علم اٹھنے لگتے تھے تو کہتے تھے کہ آج ہی کی تو رات ہے، غنیمت جان لو۔ تو مگر طالب علموں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ خادم کو کہا کہ کل جب صبح تم فجر میں اٹھو گے تو تمہیں آواز آئے گی کہ طالقانی مر گیا۔ اس نے بھی کہا کہ پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن وہی وہ جب صبح اٹھا تو اپنے حجرے میں یہ سو رہے تھے، یعنی مر چکے تھے۔ یہ اس مقام پر آدمی پہنچ جائے کہ جسے پتہ ہو کہ وہ کہاں جانے والا ہے اور کب جانے والا ہے۔ کیسے؟ طالقان کے قریب گاؤں میں چرواہے تھے، چوپان تھے، جانوروں کو چراتے تھے۔ کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، آواز جب کانوں میں ٹکرائی تو وہیں کہا کہ پروردگار تو نے یہ جو نامہ بھیجا ہے دعوت کا، طالقانی کیسے اسے چھوڑ سکتا ہے؟ واپس گئے، جانوروں کو اس کے مالک کو دیا، اور خود کچھ دن اصفہان اور پھر نجف چلے گئے جانے۔ یہ رشد کا دعوت نامہ، یہ ایک تلنگو، یہ ایک بیداری، یہ سب کی زندگی میں آتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ڈھونڈیں گے آئی تھی یہ چلی گئی یا پھر آئے گی، سب کی زندگی میں ہے یہ۔ خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، خدا نہیں چاہتا اس کی مخلوق جہنم کی آگ میں جلے۔ کیوں؟ پروردگار اگر تمہیں جہنم میں ڈالنا تو میں بنایا کیوں؟ کہا میں جہنم میں نہیں ڈالتا، تم خود اپنی جہنم بناتے ہو۔ ہم جو کر رہے ہیں یہ سب وہاں جا رہا ہے۔ اسی لیے نفس جو ہے، نفس دنیا کی طرف تمایل رکھتا ہے، لیکن نفس کا جو ملکوتی چہرہ ہے وہ دوسرا ہے۔ نفس راقب ہے، یہ بدن کے اوپر سوار ہوا ہے، بدن اس کو لے کے ابھی چل رہا ہے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی جب پہلی دفعہ زیارتوں پہ گئے تو دیکھا وہ جو کاروان والا تھا ان کا جو بھی تھا، اس زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، گھوڑے اونٹ ہوتے تھے، تو جس بھی مہمان سرا پہ پہنچتے تھے یہ کاروان والا سب سے پہلے جانوروں کو کھانے کھلاتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن لوگوں نے اسے بولا کہ تم ہمیں چھوڑ کر جہاں بھی پہنچتے ہو سب سے پہلے تم ان کو خیال رکھتے ہو، پانی دیتے ہو، چارہ دیتے ہو۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے بولا کہ یہ راکب ہے، اگر یہ صحیح نہ ہو تو تم منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ مجھے ایک نور چمکا کہ یہ بدن راکب ہے روح کا، اسے سالم ہونا ضروری ہے، ورنہ روح کمال پہ نہیں پہنچ پائے گی۔ کیوں؟ ظاہری بدن ہے، بولا خیال رکھو، صاف رکھو، نجاست سے دور رہو، حرام سے دور رہو۔ حرام لقمہ روح پر کیسے اثر کرتا ہے؟ تو بات زیادہ تو بدن میں نہیں، راکب خراب ہو گیا روح نہیں پہنچ پائے گی۔ عزیزان محترم، ہمیں اگر رشد کرنا ہے تو ہمیں دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سرمایہ ہے یہ، اس سرمایہ کو آپ جیسے دل چاہے جہاں دل چاہے استعمال کریں۔ اللہ نے آپ کو شہرت دی ہے، سرمایہ ہے، ڈیزگنیشن دیا ہے، سرمایہ ہے، پوسٹ دی ہے، سرمایہ ہے یہ۔ اس سرمایہ کو آپ رشد کے لیے استعمال کریں گے یا نزول ہونے کے لیے استعمال کریں گے، یہ اب آپ کے اپنے اوپر ہے کہ اب آپ اس کو کہاں لگیں۔ نفس جو ہے وہ اس کا جو ملکوتی چہرہ ہے
اسے تربیت کی ضرورت ہے، اسے مہار کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم اپنی ذاتی پڑھائی میں، ایجوکیشن میں، یا آپ کا جو پروفیشن ہے، جو بھی چیزیں آپ اس میں محنت کرتے ہیں، آپ اس میں اچھا استاد ڈھونڈتے ہیں، آپ اس کے لیے اکیڈمیاں جوائن کرتے ہیں، آپ کہیں کورس کرنے جاتے ہیں، کہیں ورک شاپ کرنے جاتے ہیں، کیوں کہ بہرحال وہ جو آپ کی اسپیشلائزیشن ہے وہ بہتر ہو اور آپ اس کو یوٹیلائز کریں، مگر یہ سب یہی رہ جائے گا۔ یہ جو باطن ہے اس نے سفر کرنا ہے بہت طولانی۔ قبر میں ڈالیں، ہڈیاں ہیں، سب ختم ہو جائے گا، خاک میں مل جائے گا، کیا چیز ہے جو گھومتی رہے گی؟ قبر میں عذاب کس کے اوپر ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی عذاب ہے، وہ تو ختم ہو گیا۔ قبر تھوڑی یوں ہو رہی ہے، سخت ہو رہی ہے۔ قبر تو باڈی کو لیتی ہے، روح ملکوت برزخ میں چلی جاتی ہے، اب اس کا حساب کتاب برزخ میں ہے۔ جس کے اعمال اچھے اس کی برزخ بہشت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور جس کے اعمال خراب اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے۔ یہ جو ٹریول ہے روح کا، اس کا سفر زیادہ ہے۔